حضرت اقدس حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمہ اللہ رحمت واسعہ کی آہ سحر گائی. ہر وقت وہ پانی لگاتے تھے. یہ پانی کیا ہے ہم اس سے فرمائیں. چونکہ یہ پودے ہیں، طلبہ کرام پودے ہیں، پودوں کو پانی کی ضرورت ہے. ان کا پانی ماں باپ کے آنسو، اساتذہ کرام کے آنسو. فرمائے پانی لگانا کب ہے؟ پانی لگانے کا وقت بھی مجھ سے پوچھئے. فرمائیے پانی لگانے کا وقت تہجد ہے. جو ماں باپ فجر میں نہیں اٹھتے، آپ مجھے فرمائیے پانی ہے آنسو، وقت ہے تہجد، تو فجر بھی نہیں پڑتی. آپ فرمائیں خالی جگہ پر فرمائیں وہ پودے سوکھ جائیں گے. اب آپ حساب کریں کس نے کچھ کیا ہے؟ کیا تو ہے، خود کیا ہے. مالی نے پانی نہیں دیا پودے سوکھ. اور یاد رکھیے یہ جو ہماری اولاد بعد میں ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے پہلے، میرے نبی علیہ السلام کی امت پہلے. شخص گرفت ہو جائے گی، شخص پکڑ آئے گی. یہ امانت ہے، سب کی نہیں، رب کی امانت. یہ اولاد رب کی امانت. فرمائیے رب کی امانت. اور آپ فرماتے ہیں پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیوں حضرت ایسے ہوتا ہے. ہم تو کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے، ہم کسی سے برا نہیں سمجھتے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیوں ہوتا ہے. فرمائیے اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کا اہتمام نہ کرنا، یہ اپنی اولاد کے ساتھ برا کرنا ہے. کتنا برا کر رہے ہیں کیا آپ تصور نہیں کر سکتے. اور یہ جنتی باغ ہے، مسجد جنتی باغ، مدرسہ محمدی باغ. چنانچہ طلبہ کرام بھی زبان مبارک سے فرمائیے والد ماجد اور چچا جان، تایا جان، جو مبارک رشتے، دادا ابو جان، تایا ابو جان، ماموں جان، کتنے پیارے رشتے ہیں. اور جان کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ یہ تعبیر دے رہا ہے. حضرت اجازت ہے، حضرت ہمارے حضرت تشریف فرما ہے، تعویذ دینے کی اجازت ہے. اذن بھی دیتا ہوں، تعویذ بھی دے رہا ہوں، آگے اجازت بھی دے رہا ہوں، اذن دے رہا ہوں ہمارے حضرت دامت برکاتوں کی موجودگی میں. مجھے فرمائیے آپ کو یہ شکوہ ہے کہ بچوں میں رشتوں کی پہچان نہیں ہے. فرمائیے وہ حیا، وہ حجاب، وہ جھجک نہیں ہے. تو میں عرض کروں گا بچوں کا قصور نہیں ہے. بچے نہ سمجھ، یہ ہماری کوتاہی ہے. آپ نے اپنا شکوہ کیا ہمارے حضرت دامت برکاتوں کی خدمت میں. حضرت کوئی تعبیر دیں، وظیفہ فرمائیں، کوئی دم دیں، کوئی دم والا پانی دیں. بچوں میں رشتوں کی جان پہچان نہیں، رشتوں کی ادب احترام نہیں. میں آپ سے پوچھوں گا جان پہلے ہے یا پہچان؟ جان جان پہچان. ہم نے کہا آئیے تعویذ لیجئے، وظیفہ لیجئے. وہ یہ ہے کہ آپ جان پہلے ہے پہچان بعد میں. تو اے والد ماجد، اے والدہ ماجدہ، اے دادا جان، اے نانا جان، اے تایا ابو جان، اے چچا جان، رشتے میں جان آپ ڈالیں، پہچان ان سے لیجیے. آپ جان ڈالیں گے تو پہچان ہوگی. چنانچہ جب آپ چچا جان تھے پہچان بھی تھی. جب سے چاچو بنے ہیں پرورنے کاچو. تو ہی نہیں میں کہاں بچاتا ہوں. میرا دل کیا زخمی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام گنبد خضرا میں دکھی نہ گئی. یہ مبارک رشتہ چچا جان والد ماجد کا مقام رکھتے. کوئی بڑے سے بڑا بے ادب ہو جائے، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، کوئی بھتیجا اپنے چچا جان کی بہت توہین کرے، بہت دل دکھائے، بڑا بے ادب گستاخ بن جائے،
اتنا بے ادب نہیں ہوگا جتنا چاچو کہنے سے بے ادب ہوگا۔ یہ کافروں کی، ہندوؤں کی پھینکی ہوئی وہ گند ہے جس کو ہم چاٹ رہے ہیں۔ اب تو مجھے پریشانی ہو گئی، نمجر میں، عباس پور میں، امید ہے ہمارے خیر کے علاقے ہیں، ایسا ڈینگی اللہ یہاں نہ پہنچائے۔ ڈینگی بخار کا نام نہیں ہوتا، کوئی بخار والا مجھے کہتا ہے ڈینگی ہو گیا، میں سے کہتا ہوں آپ کو ڈینگی اللہ تعالیٰ کبھی نہ ہونے دے، آپ کو بخار ہوا ہے۔ ڈینگی کافروں کو ہوتا ہے، ڈینگی کافروں کو۔ ڈینگی پنجابی کا لفظ ہے، سدھی ڈینگی، اور پٹھا کام کرنے والے کو ڈینگی ہے۔ ڈینگی کا سب سے پہلا مریض، سب سے پہلا ڈینگی جس کو ہوا وہ شیطان کو ڈینگی ہے۔ ابو جہل ابو لہب کو بھی ڈینگی تھا، عتبہ شیبہ کو ڈینگی تھا، فرعون شداد و نمرود قارون کو ڈینگی تھی۔ یہ جو بش اور اوباما اور ٹرمپ ہیں سب کو ڈینگی، اسرائیل کو، صہیونیوں کو ڈینگی، مودی کو ڈینگی ہے۔ ڈینگی کافر کو ہوتا ہے۔ ڈینگی پنجابی کا لفظ ہے، سدھی ڈینگی، ہر پٹھا کام کرنے والے کو ڈینگی ہے۔ چاچو کہنا خوفناک ڈینگی ہے، بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اب تو پانی سر سے گزرا، اب دادا جان، دادی جان، دادو، نانو، زمین کانپتی ہے، آسمان پھٹنے کو آتا ہے۔ یہ مبارک رشتے، ان کی جان ہم نے نکالی ہے۔ مجھے سلمہ کہا کہ بچوں سے خدائی ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے میرے چاچو، جب شام کو وہ ملے ہم نے کہا ان کی کہتے وہ چچا جان بھی اپنا تعارف کہتے ہیں اس کا چاچو۔ میں نے کہا پھر تو معاملہ ہاتھ سے نکل گیا، آپ کو اپنی پہچان نہیں ہے، بچے کو آپ کے رشتے کی کیا پہچان؟ مجھے فرمائیے جب کوئی چاچو کہتا ہے، چاچو انتہائی بے ادب، گستاخ، انتہائی فضا میں آلودگی پھیل جاتی ہے۔ یہ سب ڈینگی ہے، یہ سب غلط بات، حرف غلط کی طرح زبانوں سے مٹانا ہے۔ پہلے جان ہے یا پہچان؟ جان پہلے، کہ تعویذ اب سارا کام ہمارے ذمہ نہ لگائیے، اپنی ذمہ داری خود اٹھائیے، پھر ہم سے آپ تعاون لیجیے۔ ہم تعویذ دینے میں، دم کرنے میں، پانی دم کر کے دینے میں، وظیفہ بتانے میں کوئی بخل نہیں کرتے۔ ہم تو من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، ہم تو اس کی فضیلت کو پانے کے بے چین ہوتے ہیں۔ جو اپنے مسلمان بھائی کی کوئی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ ہم تو سعادت سمجھتے ہیں، مگر آپ نے سارا بوجھ ہم پہ ڈالا، یہ غلط۔ اپنے حصے کا کام آپ کیجئے اور ہمارے حصے کا کام ہم سے لیجئے۔ تو فرمائیے جان ہم نے نکالی، پہچان بچوں نے نکالی، اب جان پہچان نہیں تو پہلے جان ہے۔ کون کون اپنے رشتوں میں جان ڈالے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیتے ہیں حضرت، مدینہ منورہ بہت برس کی بات ہے، ایک بچے نے مجھے کہا انکل، میں گھبرا گیا، میرے آنسو گرے، میں نے کہا بیٹا، کیونکہ تعارف نہیں تھا، ایسے اس نے مجھے مخاطب کیا انکل، میں نے کہا بیٹا میں انکل نہیں ہوں، اگر آپ کے والد ماجد سے عمر میں بڑا ہوں تو تایا ابو جان، اگر آپ کے والد ماجد سے چھوٹا ہوں تو آپ کے چچا جان۔ انکل تو میرا بیٹا انکل میں ہوتا ہے، مجھے بہت رونا آیا کہ میری توہین کیوں کی۔ انکل کا معنی ہوتا ہے پاگل دیوانہ، انکل وہ ہوتا ہے جو تمیز نہیں رکھتا، دائیں بائیں کی ہوش نہیں ہوتی، انکل ہوتا ہے جو گندگی میں پھرتا ہے، انکل جو گالیاں بکتا ہے، بڑا بےہودہ لفظ۔ آنٹی بڑا بےہودہ لفظ، میری تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ کیا ہمیں گندگی چاہیے اس کو چاٹنے لگتے اپنے باپ نبی علیہ السلام کی باپ تعلیمات سے منہ موڑ لیا۔ ایسا خوفناک ہولناک ڈینگی فضا میں پھیل گیا، بھولنا بھی بھول گئے۔ میں بہت رویا، میں نے کہا بیٹا میں انکل ہوتا تو اپنے نبی علیہ السلام کی خدمت میں کبھی حاضر نہ ہو سکتا، میں انکل نہیں ہوں بیٹا،
آپ کے والد ماجد سے عمر میں بڑا ہوں تو تایا ابو جان، چھوٹا ہوں تو چچا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔